کے ساتھ انسان کے اندرونی معاملہ جو ہے تعلقات بہت گہرائی ہو جاتا ہے. روح کے ساتھ اندر کی جو معاملہ ہے ان کے ساتھ تعلقات محبت بہت گہرائی ہو جاتا ہے. اور اللہ کے کلام پڑھنے سے پہلے سب سے اپنے جسم کو پاک کرو اور طہارت کرو تو پاک صاف رکھو. بیت الخلا جاؤ تو پانی زیادہ استعمال کرو نہیں تو قبر میں عذاب ہوگا. جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ، اے میرے پروردگار رب العالمین، اعوذ باللہ، شروع تیرے نام سے ہے مگر شیطان سے پناہ مانگ رہے ہیں. شروع تیرے نام سے، اعوذ باللہ، شروع تیرے نام سے پناہ مانگ رہے ہیں. اس پناہ مانگ رہے ہیں اس سے جو تیرا ایک حکم مانا نہیں، اس سے پناہ مانگ رہے ہیں. جو اتنی عبادت کیا ہے زمین پر بال برابر زمین میں سجدہ باقی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا، اتنی عبادت اللہ کے کیا ہے. تو پناہ مانگتے ہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ پناہ مانگتے ہیں اس سے اور اس سے ہمیں اپنے رحمت سے بچا. پناہ دے جو میرے اندر خطواتی شیطان آ رہا اور جا رہا ہے. خطواتی شیطان آ رہا جا رہا، وہ ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتے ہیں تجھ سے پروردگار رب العالمین اس شیطان سے جو ہر وقت ہمارے اندر آ رہا جا رہا ہے، ہمارے دل میں وسوسہ دیتا ہے. اور دل جو ہے دنیا کی طرف رجحان کرے گا، دنیا کی طرف رجحان کرے گا تو دل میں دنیا کی محبت ہوتے ہوتے اتنی گہرائی محبت ہو جائے گا، اتنی گہرائی محبت ہو جائے گا دنیا سے، وہ آخرت سے دور ہو جائے گا. وہ آخرت سے دور ہو جائے گا. جس کے دل میں دنیاوی زیادہ محبت ہوگا، تعلقات گہرائی ہو جائے گا، وہ آخرت سے دور ہو گیا اور دنیا کی طرف وہ مشغول ہو گیا. پھر اس کا ایمان کی علامت نشانی پائی جاتی ہے، ضعیف ہو جائے گا. خطواتی شیطان جو ہے انسان کے نفس میں بھی وسوسہ دیتا ہے اور نفس کے اندر پوری طاقت لگاتا ہے تاکہ یہ نفس اس کا مطمئن نہ ہو اور اس کو قلبی سکون نہ ملے. اللہ کی عبادت بندگی کرنے سے یہ دور رہے. نفس مطمئن نہیں ہوتا ہے اور خطواتی شیطان انسان کے نفس میں پوری طاقت لگاتا ہے اور انسان کے خرافات بڑھتا ہے. تو بڑھانے والا دیکھا جا رہا ہے. تو خطواتی شیطان انسان کے اندر روح بول رہا ہے تو شیطان روح سے ٹکراتا ہے. روح سے شیطان ٹکراتا ہے، پھر روح کو بلگلاتا ہے. روح جو ہے بلگلاتا ہے، پھر یہ روح صاف ستھرا نہیں ہوگا، روح جو ہے میلا ہو جائے گا. روح جب میلا ہو جائے گا تو تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا، اللہ سے یقین دور ہو جائے گا، دنیا کی طرف مائل ہو جاؤ گے
اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں، دماغ میں، آنکھ میں، جسم میں، وجود میں ہوتا چلا جائے گا، ہوتا چلا جائے گا. کہ اذان ہو رہا ہے مگر تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہو جائیں. وہ ایمانی طاقت نہیں ہے مسلمان مگر وہ ایمانی طاقت نہیں ہے. ایمان کا علامت نشانی ہے کہ جب اللہ اکبر ہوتا ہے تو حکم ہے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے طرف دل رجوع ہو جائے. تو خطوات شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے. اس کے دل میں، نفس میں، دماغ میں، آنکھ میں، کان میں، جوڑوں میں خرافات بھی کرائے گا اور دنیا کی طرف رجحان کرائے گا اور لالچ اس کا بڑھتا جائے گا. جب لالچ بڑھتا جائے گا اور دنیا کی طرف محنت کرنے کے لیے اس کا دل گوارا کرے گا تو یہ دین سے دور ہو جائے گا اور مسلمان نام کا رہے گا. مسلمان نام کا رہ جائے گا. حضرت مولانا اعلی حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، حق لکھا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل میں نہیں لاتے. عمل میں لانا شرط ہے، علم سیکھنا بھی شرط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے اعلی الدین کو علم سکھاؤ. علم سیکھنا بھی شرط ہے، عمل بھی شرط ہے. اور خود اپنا لیے علم سیکھے ہو تو اپنے عمل کرتے ہوئے، اپنے نماز قائم کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج کرتے، عمرہ کرتے، محنت مشقت کرتے، جو پیسے سے فطرہ دیتے، زکوٰۃ دیتے یا لوگوں کو ہاتھ بٹاتے، شادی بیاہ میں، بیماری میں، معذوری میں، لاچاری میں جو کچھ کر رہے ہو یہ تمہارا نیکی ہے. عمل نامہ میں نیکی لکھا جائے گا، نیکی لکھا جائے گا. لیکن آپ نے ایک دوسرے کے لیے نہیں سوچا. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے پسند کرتے تھے دوسرے کے لیے پسند کرتے تھے. اپنے جو پسند کرتے تھے دوسرے کے لیے پسند کرتے تھے. تو یہ ہوا صحابہ اکرام کا سنت. تو سنت کو عمل کرتے ہیں ہم لوگ، اس کو ترک کر دیا. اس دور میں جب کوئی صحابی اللہ کے صحبت میں بیٹھتے، قرآن حدیث سن کر اس کو عمل میں لاتے. اور زکوٰۃ کا مسئلہ جب ہوتا تھا، زکوٰۃ نکالتے تھے تو لے جاتے تو کوئی لینے کو راضی نہیں. کوئی کہتا ہے میرے پاس ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے اسے تلاش کیجیے. جب وہاں گئے بولے ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم سے زیادہ جو ضرورت ہے اس کو تلاش کیجیے. وہاں گئے بولتے ہم سے زیادہ ضرورت ہے اس کو تلاش کیجیے، اللہ کا شکر ہے میرے پاس. آخر میں ایک صاحب بولا آج کے لیے میرے پاس سب کچھ ہے، کل کے لیے میں نہیں سوچتا. آج کے لیے میرے پاس سب کچھ ہے، کل کے لیے. اللہ انسان کو بنانے سے پہلے اللہ نے رزق بنایا ہے تو ان کا یقین تھا. ہمارا کتاب کو مطالعہ کرنے کے بعد بھی ہمارا یقین نہیں بنتا ہے. کتاب قرآن حدیث پڑھ کے بھی ہمارا یقین نہیں بنتا ہے. اگر یہ یقین بنا ہوا رہتا کہ آج ہے ایک صاحب رسول بول رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے اسے تلاش کرو، تو ان کا ایمان کتنا تھا، یقین اور ایمان کتنا مضبوط تھا. ہاں تو پھر اس بات پہ غور فکر کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کتنی کمیاں ہیں.
آخر میں زکوٰۃ کوئی لینے والا تیار نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیت المال میں جمع کر، ضرورت مند جو آئے گا ان کو دیا جائے گا۔ کہ یہ ہوا صاحب رسول کا ایمان، یہ سنت، عقیدت مند، یقین، ایمان، کتاب، علم سیکھا، نبی کے صحبت میں بیٹھا، سنا، اللہ کو دیکھا نہیں مگر اللہ کو مان لیا، اللہ رسول کو مان لیا، زبان سے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو سچے رسول کے جب امت ہم ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اس امت کا بہت بڑا درجہ ہے، تو جب یہ صاحب رسول زکوٰۃ کے مسئلے میں نہیں لے رہے ہیں تو اس پر غور فکر کرنا ہوگا کہ اس دور کے عالم صاحبان کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ اور فطرہ کے لیے تو بہت تیاریاں کرتے ہیں پہلے سے، عید الفطر رمضان آنے سے پہلے سے تیاریاں کرتے ہیں کہ بمبئی جانا ہے، مدراس جانا ہے، گجرات جانا ہے، یہ سب پروگرام ہو مدرسے میں پہلے سے ہوتا ہے، کن کو بھیجا جائے، کن کی ذرا بول بچن اچھا ہے، ہاں بول بچن اچھا ہے، چہرہ اچھا ہے، ان کی بات میں لوگ آ جائیں، ان کو چنتے ہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز ہے، ریزہ ریزہ اڑا دیں گے دور تعلیم، ریزہ ریزہ اڑا دیں گے، ہوا میں اڑتے نظر آئیں گے آدمی کہ مسلمان کیا ہے، اب مسلمان کے شان کیا ہے، مسلمان کے دبدبہ کیا ہے، مسلمان کے اندر جب ایمان مکمل ہو جائے گا، اللہ پر یقین ہو جائے گا، تو پھر یہ اللہ کے طرف دل رجوع ہوگا، جھکے گا اللہ کے طرف، عبادت کرے گا، اور دل کے اندر جب روشنی ہوگا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھا پھر وہ تمہارے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا، تو ہمارے اندر تو اندھیری ہے، ادھر تو اللہ اکبر کر دیا اور دنیا کا سامنے خیال آ گیا، سب خیال نماز میں آ جائے گا، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین یہ شیطان سے پناہ چاہتے ہیں تو اسے پناہ دے، ہوا میرے اندر آ رہا ہے، جا رہا ہے، میرے دل میں وسوسہ دے رہا، دنیا کی طرف رجحان کرا رہا ہے، میرے نفس امارہ میں اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے، نفس مطمئن ہونے نہیں دیتا، نفس کے ہم تابع داری ہو گئے، نفس کے پیروی کر، نفس کے غلامی کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ رب العالمین اب میرے آنکھ جو دیکھ رہا ہے دنیا والوں کو دیکھ کر میرے اندر لالچ ہو رہا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں، اس کام کو کرنے کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کا قدرت کی راز و نیاز ہے، انسان کے اندر نفس دیا، دل دیا، لالچ دیا، آنکھ دیا، دماغ دیا، اندر کے معاملہ جو ہے سجا دیا ہے۔ جب تک کہ تمہارا اندر کے معاملہ صاف ستھرا نہیں ہوگا، گوشت کھا لو تھوڑا، جو دل ہے اس میں روشنی نہیں ہوگا تو تم اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہو، روشنی میں نماز نہیں پڑھ رہے ہو، نہ روشن ضمیر ہو سکو گے، نہ عاشق رسول ہو سکو گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتے اللہ شیطان سے، تو پناہ دے رب العالمین۔ پروردگار، یہ وسوسہ دیتا ہے مجھے دل میں، دماغوں میں، اور آنکھ دیکھ رہا دنیا کو، انسان کو دیکھ کر، پھر وہ ایسا ہے ہم کو ویسا ہونا ہے، وہ ایسا ہے ہم کو ویسا ہونا ہے۔ پھر تم اس کی محنت کے پیچھے لگ گئے، محنت کے پیچھے لگ گئے، تمہارا نیت ہے کہ ہم کو اس کو حاصل کرنا ہے۔ اب حاصل کرنے میں تم کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اگر جائز کے طرف تم دیکھ کر چلو گے تو تم کو نماز ہے، وہ نماز منزل مقصود تک پہنچا دے گا، وہ نماز منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ نماز کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ نماز ارکان سمجھنا، غسل، وضو، طہارت، بیت الخلا اور جسم کو پاک رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتے اللہ اس شیطان سے جو تیرا ایک حکم مانا نہیں۔ آدم کے سامنے تو حکم دیا جھک جا، جھکا نہیں، اتنی عبادت کیا، تو پھر ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ تو اتنی عبادت کیا کہ زمین پر کے بال بال جہاں سجدہ نہیں باقی نہیں ہے، وہاں سجدہ کیا، وہ بھی تو علم والا ہے۔ اچھے اچھے عالموں کو گھرا دے گا، فقیروں کو گھرا دے گا، باواؤں کو گھرا دے گا، محدث پیروں کو گھرا دے گا، مفتیوں کو گھرا دے گا، ہر وقت لگا ہوا ہے۔ تو صاحبان جو عالم ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں، پھر ان کی تواریخ لکھی جاتی ہے۔ غوث پاک پیرانہ پیر دستگیر قادر جیلانی اور جنید علی بغدادی مجسم ترویج رحمۃ اللہ، عثمان حامد رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز نبوزاد کاکی رحمۃ فرید وار رحمۃ صابر پاک رحمۃ اللہ، جتنے اولیاء اللہ ہیں جو تواریخ پڑھتے ہیں، پھر تواریخ بیان کرتے ہیں، تو علم ہے تب نہ بیان کرتے ہیں۔ علم انہوں نے سیکھا مدرسے میں تو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کو عمل میں لانا ہوگا۔ جب تک تم اس کو عمل میں نہیں لاؤ گے، اس وقت کا تم مسلمان نہیں ہوگے، پھر کلمہ پڑھنے پر رہ جاؤ گے، پھر تم نام کا مسلمان ہو جاؤ گے۔ عمل شرط ہے نا، علم بھی شرط ہے، عمل بھی شرط ہے۔ ایسے بہت سے کتابوں میں ہے، تواریخوں میں ہے کہ علم شرط ہے، اولیاء اللہ ہونے سے پہلے ان کے اندر علم شرط ہے۔ کیوں؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے جو باغیچہ حصے ملا تھا، اس کو سب خدمت کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب ان کے باغیچے میں ایک اللہ کے ولی آئے اور نگاہ اٹھائے، لوح محفوظ میں دیکھے کہ ابھی بادشاہ تو غریب نواز یہ حالات میں ہے، لیکن ایک دن یہ اسلام کا بول بالا کرنے والا ہوگا، دین کا ڈنکا بجانے والا ہوگا، اور بہت اونچے پائیدار میں یہ ان کا مقام ہوگا۔ انہوں نے دیکھ لیا، تب ان کو باغیچے میں داخل ہوئے تو غریب نواز بیٹھنے کے بہت اکرام المسلم اچھی جگہ بیٹھنے انتظام کیا، کھجور کے یہ انگور کا ایک لچھا دھو کر پیش کیا، آپ نوش فرمائے، پھر اپنے جھولی سے آپ نکالے کچھ، منہ میں خوب چبائے، ان کے غریب نواز میں نکالا، جیسے حلق کے نیچے گیا، پیٹ کے تھیلی میں دل دنیا سے پلٹ گیا، دنیا سے ہٹ گیا۔ تو ماں سے اجازت لے کے باغ فروخت کر کے 2 حصہ کیا، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ ماں کے قدموں میں، دین کی علم سیکھنے کے لیے۔
اللہ کے توکل کو دین کی علم سیکھ کے جب فارغ ہو گئے، حافظ قرآن بھی ہو گئے، پھر پیر مرشد کے کلاس میں نکلے. عثمان ہارون پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے پھر پیر ملے، مرید ہوئے، نمازیں. عثمان ہارونی رحمت فرمائے کہ آپ غریب نواز ہو، غریبوں کا نوازنے والے. پیر مرشد نے پہلی خطاب کی. تو علم شرط ہے. اب ادھر آؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ تیرے نام میں. تیرا نام برکت والا ہے، رحمت والا ہے، کرم والا ہے، رحیمی کریمی ہے. بسم اللہ شروع کرتے ہیں اللہ تیرا ہی نام لے کر. تیرا نام بہت برکت والا ہے، رحمت والا ہے، کرم والا ہے، فضل کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحم اور کرم کرنے والا، رحیمی کریمی کرنے والا ہے، تو فضل کرم کرنے والا ہے. تیرے نام لے کر شروع کرنا. تو جو کام انسان دنیا میں کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے. تو ہم مسلمان کہیں کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کام شروع کریں گے تو اس کام میں خیر برکت ہوگی، اللہ کے رحمت. ہم دعا نہیں جانتے. گھر میں گئے پہلا قدم رکھو بسم اللہ الرحمن، گھر سے باہر نکلو بسم اللہ الرحمن، مسجد میں گئے دانا پاؤ رکھو بسم اللہ الرحمن، نکالو بسم اللہ الرحمن. اور دعا پڑھنے میں جبر زیر ادھر ہوگا تو معنی میں غلطی ہوگی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. ہم سیدھا مسلمان ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. ہم تو الٹا مسلمان نہیں ہیں. الٹا مسلمان بھی ہے. تم کو اس کا بھی تفصیل بتاتے ہیں الٹا مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور سیدھا مسلمان کیسے ہوتے ہیں. سیدھا مسلمان وہ ہے بہت سیدھا، جو دین کے علم سے بہت دور ہے، اور بہت سیدھا مسلمان. سیدھے سادھے مسلمان پیر صاحب کی باتوں میں آ جائیں، دین کی علم جو شریعت تلوار حق الہی جلوہ تیرا قدرت کی راز و نیاز. شریعت کو سمجھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشال ہی سمجھے، اور اللہ کے ناتی نواسے امام حسن حسین سے شریعت کیا ہے. اور شریعت ہی نانا جان کی امت کے لیے اور شریعت کے اونچا وحدہ مقام پرچم لہرانے کے لیے ادھر اذان ہوا، وقت نماز، وقت اذان، وقت نماز میں شہید ہوئے. کوئی کہتا خنجر چلا دیا، کیا کیا لکھتے ہیں سر. جو شریعت کی وجوہات ہے، جو شریعت کی تحقیق قرآن سے ہے وہ بیان کرے. اپنی طرف سے دماغ مت لگا، گمراہ ہو جائے گی. ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں، ہم لوگ جو سلام پڑھتے ہیں اللہ کے نبی پر سلام پڑھتے ہیں، سلام میں بہت بے ادبی ہوتی ہے. سلام ہو صاف ستھرا. اللہ کے نبی پر سلام پڑھنا اور اولیاء اللہ پر سلام پڑھنا ہے. اللہ کے نبی پر سلام پڑھنا ہے. سلام مقام مولا علی پر پڑھنا ہے.
امام حسن حسین پہ پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے تو ابوبکر صدیق پر بھی سلام پڑھنا ہے، عثمان غنی رضی اللہ پہ سلام پڑھنا ہے، حضرت عمر فاروق رضی پر سلام پڑھنا ہے، کیوں سلامتی سلامتی سلام تو خیر برکت ہے سلام، پہلا ہے سلام پڑھنے والا، حقیقت میں وہ شریعت کا بول بالا، کیا ہے خود پروردگار رب العالمین، عرش پر پڑھا ہے، عرش پر اللہ کے نبی پر اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین جو دین دنیا کو بنائے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ کے نبی پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیارے لاڈلے نبی پیارے حبیب مصطفیٰ پر پروردگار رب العالمین سلام کرتا ہے۔ اس سلام یہی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، کہ بھیجو اس پیارے نبی پر سلام، بار بار بھیجو درود و سلام، پہنچے حل فل میں بار بار پیارے نبی پر سلام، سلام علیکہ یا حبیب مصطفیٰ، سلام بھیجو اس پیارے نبی پر، رحمت للعالمین پر، نور نبی پر، سلام پڑھو، پڑھتے رہو، سلامتی خیر برکت ملتا ہی رہے گا، اللہ کی رحمت ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں داخل ہو جاؤ، دہنا پاؤں نکالو، دہنا پاؤں بسم اللہ الرحمن۔ مسجد میں دہنا پاؤں نکالو، دہنا پاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں اللہ کی رحمت ہے، شروع اللہ تیرے نام لے کر شروع کرتے ہیں، تو رحمت والا ہے، کرم فضل کرنے والا ہے، برکت تیرے نام میں برکت ہے، رحمت ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نام لینے سے شیطان بھی بھگتا ہے، دفع دور ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے اس سے زیادہ تکلیف ہوتا ہے، اور زیادہ تکلیف ہوتا ہے، اس لیے وہ ہوا ہے۔ ابھی ہم لوگ بیٹھے سانس لے رہے تو ہوا کے ساتھ ہی لے رہے ہیں نا۔ تو جس دل میں روشنی ہوگا، اندھیری نہیں ہوگا، وہ اندر داخل نہیں ہوگا۔ روشنی ہے تو روشنی کیا ہے؟ نور ہے، تو اللہ نور ہے، اللہ نور ہے، کلمہ نور ہے، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ تو جس دل میں روشنی ہوگا، اندھیری نہیں ہوگا، وہاں شیطان کا ڈیرا اور دل میں نہیں ہوگا، وہاں اس کے دل و دماغ میں، کان میں روشنی ہے۔ دل میں روشنی ہونے سے اندر پورا روشنی رہے گا۔ ہاں؟ اب یہ کمرہ بند کر دو گے، لائٹ بند کر دو گے اور لائٹ لے کے آؤ گے تو کمرے میں نہ روشنی ہوگا، نہ کمرے کے باہر ہوگا، کمرے ہی میں ہوگا نا۔ یہ بھی ایک کمرہ ہے۔ اگر دل صاف ستھرا نہیں ہے، میلا ہے، تو آئینے میں اپنی صورت دیکھ پاؤ گے؟ جو اپنی صورت نہیں دیکھ پاؤ گے تو اتنے بڑے آقا مولا پیارے نبی کے دلارے نبی، ان سے دیدار ہو جائے گا؟ تو وہ نہیں صاف ستھرا نہیں ہے، جو اپنی صورت نظر نہیں آ رہا، ہاں؟ تو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے ہو جائے گا؟ ہاں؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بغداد کاکی رحمۃ اللہ فرمائے
کہ کھیتی کرتے رہو، ہم تمہیں اپنے دل و جانوں سے بڑی پیار محبت سے میٹھی سنہری آواز سے بغداد کاکی، بغدادی کاکی لقب ملا۔ بغداد کاکی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں کبھی کبھی پھانکا ہو جاتا تھا، کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، پانی پہ گزارتا تھا۔ تو پڑوسی جو تھے حضرت بغداد کاکی میں فروش تھے، سبزی فروش تھے۔ حضرت بغداد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو مجھے ان سے قرض ملا۔ پھر اپنا گزر بسر کرتے، پھر حضرت بغداد کاکی میں کہیں سے نذرانہ آ جاتا، علیہ دے کو دیا، قرض ادا کر دیا۔ یہ تو بزرگوں کی، اللہ والوں کی حال ہے، بزرگی ایسی ملتی ہے، ہاں؟ اور اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اتنے پائیدار مقام، غریب نواز کہ دامن کے ان کے سائے میں ہر وقت مرید آپ ہیں، دامن سائے میں رہتے تھے تو آپ تو مالدار ہو جاتے تھے، سونا چاندی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوتا، ہاں؟ تو حضرت بغداد کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اہلیہ ان کی سبزی فروش کے پاس گئی، تو ذرا انہوں نے کہا کہ اگر ہم لوگ آپ کے پڑوس میں سبزی فروش ہم لوگ نہیں رہتے تو آپ گزر بسر کیسے کرتے؟ یہ بات حضرت کاکی رحمۃ اللہ تک پہنچ گیا، تو اس دن عہد کر لیے کہ آج سے کسی سے قرض نہیں لیں گے، عہد کر لیا، اور اہلیہ سے کہے کہ یہ طاق میں نان روٹی رکھا ملے گا، اسی سے گزارا ہم لوگ کا ہوگا۔ تو عالم الغیب اور طاق میں روٹی آ جاتا غیب سے، تب لقب پڑا تھا کاکی، بغداد کاکی، حضرت بغداد کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ بزرگوں کا تو گھر میں یہ حال ہے۔ حضرت فرید بابا رحمۃ ایک ہی ٹاٹ، ماں بصری ان کے گھر میں ایک ہی ٹوٹا برتن، اسی سے طہارت کرنا، پانی پینا، ایک ہی سر کے نیچے رکھ لینا، اور ناریل کی وہ جے نماز۔ تو ایک حسن قوال تھا، تو حضرت فرید بابا رحمۃ اللہ پاس گیا، میری لڑکی کی شادی ہے حضرت۔ بولے میرے پاس کیا ہے، ہم کیا دیں گے تجھے؟ بولے حضرت آپ کو بولنے میں کچھ کیا ہے، بول دیجیے نا، وہی تو اٹھا لو، بولنے میں کیا ہے؟ بولے اچھا اٹھا لے، تو اٹھائے تو سونے کا ہو گیا۔ پھر بولے حضرت اور ایک ہی اٹھا لے، بولے یہی کافی ہے، مت اٹھا۔ پھر اٹھایا، سونے کا ہو گیا۔ پھر حضرت فرید بابا فرمائے اس سے کہ دیکھ وعدہ کر، اب نہیں کچھ کہے گا؟ بولے ہاں وعدہ کرتے ہیں، اب نہیں کہیں گے کچھ۔ پھر تیسری مرتبہ کیا بول رہا ہے، آپ کو کہنے سے کیا جاتا، کہہ دیجیے، اور ایک پہلے
اچھا لے اٹھا لے، ابھی تو وعدہ کیا تھا نا، وعدہ نبھایا نہیں، چل 3 دن اٹھا لیا، خوب خوشی سے لڑکی شادی کیا. اس کے دل میں حسن قوال ہے نا، وہ ایک اللہ والے تھے، ان کا نام بہت سنا، تو اب ان کا خدمت میں ان کی زیارت کے لیے کیا. تو حضرت فرید بابا بول رہے تو جا رہا ہے نا، اور بے ادبی مت کرنا. ہاں حضرت فرید بابا پہلے بول دی تو وہاں جا رہا ہے تو بے ادبی مت کرنا. اب جب وہاں گیا تو دیکھے ابھی گلیچہ بچھا ہوا ہے، پلنگ بہت اچھا ہے، قیمتی ہے، مانے گھر بہت سجا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے حضرت تو بہت سجا ہوا ہے. اب فرید بابا کے گھر میں ایک ڈانٹ ہے. اب یہ بات دل میں سوچا ہے، اور حضرت اپنے روشن ضمیر تھے، آپ مراقبہ کیا، آپ کو بات اس کی نیت کی بات پکڑ لیا. بولے کہ تو یہاں آیا ہے حسن قوال، اور حضرت فرید بابا نے جب بتایا نا کہ بے ادبی نہیں کرنا وہاں، اب اس کے دماغ میں بات آیا کہ ان کو کیسے کرنا. پھر وہ چاہے اس کو ہم تکلیف دیں، تو حضرت فرید بابا رحمۃ اللہ سامنے ہاتھ آ گیا، دیکھ رہا ہے. پھر دوسری مرتبہ چاہا کہ اس کو ماریں، پھر وہ ہاتھ آ گیا. تیسری مرتبہ پھر چاہا کہ اس کو اٹھا کے پھینک دیں، پھر وہ ہاتھ آ گیا. تو ہاتھ سے آواز آتا ہے، پہچانا اس ہاتھ کو؟ تو حسن قوال بول رہے یہ ہاتھ اگر نہیں ہوتا تو آج ہم دنیا میں زندہ نہیں رہتے، یہاں سے میری موت تھا. دیکھ رہے ہو، اس کو کہتے ہیں حقیقت نور جلوہ تیرا فرید کا کیا شان ہے، قدرت الہی فرید گنج سکر گنج رحمت اللہ پاک پٹن. بزرگ ایسی ملتی ہے. ارے عالم صاحبان ہیں، ان کے قدر کرنا ہے. عالم صاحبان ہیں، ان کے قدر کرنا، ادب احترام کرنا ہے. شریعت کے پابند ہیں، جو شریعت کی پابند ہے، شریعت کے پھول کی خوشبو میں مہک رہا ہے، شریعت کے دائرے میں ان کا ہر کام ہے، اس کو آپ عالم کو ادب احترام کریے، دل و جانوں سے مانیے کہ شریعت کی بھرپور علم ہے، وہ شریعت کے پابند ہیں اور شریعت کے مطابق ہر کام کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں پھر یہ دین کا کام کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ دین کا کام کر رہے ہیں. مسجد مدرسہ ضروری ہے، پیسہ بھی ضروری ہے، پیسہ بھی ضروری ہے. پیسے بغیر تو آپ کا حج بھی نہیں ہوگا، افطار بھی نہیں ہوگا، مسجد نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگا، اذان بھی نہیں ہوگا، مدرسہ نہیں ہوگا تو تمہارے بچے دین کی لمبے نہیں سیکھتے، پیسہ نہیں تمہارا حج نہیں ہوگا، عمرہ نہیں ہوگا، کسی کو آپ ہاتھ نہیں بٹا سکتے. پیسہ ضروری ہے نا. لیکن پیسہ جو ہے، آج پیپر میں ہم پڑھا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ چندہ کرتے ہیں جس نام کو لے کر، اسی یہ امانت پیسہ ہے لوگوں کا دیا ہوا، اسی میں خرچ کیا. اگر مدرسے کا نام لے رہے مسجد کا تو مدرسے میں خرچ کیا، دین کا نام مدرسے کا نام لے مدرسے میں، مسجد کا نام تو مسجد میں. لائٹ کے بل بھی نہیں دے سکتے ہیں آپ.
इमाम का पगार भी नहीं दे सकते हैं, नजराना बांगी का या साफ सफाइयत का, पूरा उस जो लिखा हुआ है पेपर में। हम बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात लिखा है। हाँ। फिर लिखा है कि आप उनको इमाम के लिए, बांगी के लिए साफ उसको दूसरा इंतजाम कीजिए, लेकिन आपने चंदा लिया है मदरसे के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, उसमें आप लोगों की अमानत पैसा उसमें खर्च करें, नहीं तो अमानत में खजानत हो जाएगा। तो आप जवाबदारी होगा कि नहीं होगी? तो फिर ये बात यहाँ आएगा, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, नूर नज़र करम, अताए रसूल, दीन हक के मोइनुद्दीन चिश्ती शरीयत की तलवार है। फिर ये दीन के काम के लिए, मदरसे के लिए या मस्जिद के लिए लोगों ने ताउन किया, दिल रुजू के साथ, मोहब्बत के साथ, मेहनत का पैसा दिया, तो फिर इसमें आप अपना दुनियावी नफ्स ख्वाहिशात, इसमें लालच क्यों रखा? फिर इसमें दुनियावी अपना ख्वाहिशात, नफ्स ख्वाहिशात, लालच कि मेरा इसमें पेट है, सतर ढकना है, बीवी बाल बच्चा है, ये आप क्यों लाए? किस लिए लाए? आप कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, आप तो मेहनत मशक्कत कर सकते हैं। भाई आप तिजारत कर सकते हैं, अल्लाह ने तंदुरुस्ती दिया है, मेहनत मशक्कत कर सकते हैं। तो मेहनत मशक्कत करना छोड़ दिया तो मेहनत मशक्कत करना छोड़ दोगे तो काहिली आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, फिर दिल रुजू नहीं करेगा दुनिया की तरफ, मेहनत करके पसीना बहा के पैसा कमाना, फिर ये काम इख्तियार कर लेगा कि हजरत हमको रसीद दीजिए, हम जाएंगे बम्बई या मद्रास, गुजरात या और कहीं। क्यों आप मेहनत नहीं कर सकते बीवी वालों के लिए? अरे हम 11 महीना कमाया, 1 महीना अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देंगे, फिर सबीलिल्लाह मखलूक खल खिदमत करेंगे। वो पैसा लाके जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं उनके हवाले कीजिए, यह सदका जरिया होगा। और उसमें अपना दुनियावी नफ्स ख्वाहिशात कि हमारा पेट है, कपड़ा है, बीवी बाल बच्चा है, तो इसके लिए 11 महीना क्यों नहीं मेहनत किया? हाँ? इसीलिए इन पैसों को अंदर जाएगा तो आपका अंदर का जमीन मर जाएगा, अंदर का जमीन मुरझा जाएगा, जागेगा नहीं, फिर आपके अंदर बुजुर्गी नहीं आएगी, आलिम तक रह जाओगे, आपके अंदर बुजुर्गी नहीं आएगी, वो किरामती नहीं देखा पाओगे। एक हिंदू के सामने हम किरामती दिखा के उसको हम मुसलमान बनाए, ये तुम्हारे अंदर खूबियाँ नहीं आएगी। ये खूबियाँ से तुम महरूम हो जाओगे। कितने आलिम हैं, कितने मुल्कों में आलिम हैं, कितने मुसलमान मुसलमान को मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमान को मुसलमान बना रहे हैं, मुसलमान को मुसलमान बना रहे हैं। अगर तेरे अंदर वो सलाहियत है, तेरे अंदर वो ताकत है, अल्लाह की दी हुई ताकत है, तेरे अंदर रूहानियत है, तेरे अंदर करामती है, तेरे अंदर साफ़ सुथरा है, गोश्त का लुथरा मैला नहीं है,
آنکھ صاف ستھرا ہے، تیرا حلال روزی ہے، جھوٹ سے نفرت ہے، نماز قائم ہے، قرآن تلاوت کرے گا تو آنکھ میں کبھی تکلیف نہیں ہوگا. نماز قائم کرے گا تو نماز کے ذریعے ہر برائی سے اللہ بچائیں گے، روزی میں برکت دیں گے. حلال روزی اس میں اعظم ہے. اگر حلال روزی ہمارے اندر نہیں جائے گا تو ہمارا گوشت کا لوتھڑا میلا ہو جائے گا، ہمارا ضمیر مر جائے گا. ضمیر مر جائے گا، ایمان کمزور، یقین کمزور، اذان ہوگا، مسجد میں جانے کا ہمارا دل ہی گوارا نہیں کرے گا تو نام کا مسلمان ہو گئے، تو نام کا مسلمان ہو گئے، کام کا تھوڑی ہوئے. اس لیے اعلیٰ سنی بنو تو کام کا بنو، نام کا نہیں بنو. کیوں بولا؟ ادھر خواجہ کی نماز فرما رہے، دین حق کے معین الدین چشتی، جلوہ نور الہی معین الدین. دین رات ہم نے ایک کیا اللہ کے توکل پر، دین کی علم سیکھنے کے لیے اپنے اللہ کے اوپر توکل کر کے، اور باقی باغ کا جو فروخت کیا 2 حصے میں، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کیا، ایک ماں کے قدموں میں. ماں سے اجازت لے کے ہم اللہ توکل نکل گئے. یقین تھا، وہ ایمان تھا، جذبہ تھا، عشق تھا، محبت تھا، وہ صلاحیت تھا. آج ہم مسلمان کو مسلمان کر رہے ہیں. ہاں جاؤ کرو، ہندوؤں کرو. ہمارے سنیے میں ہے، کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرا؟ تو حضرت فرید بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سادھو آیا، بہت پہنچے ہوئے. وہ ہفتے میں 1 دن دودھ پیتا تھا، اور بہت لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. جو میں لوگ اس کو بہت مان جان کے گمراہ ہو رہے ہیں. ہفتے میں 1 دن جتنا دودھ آ جائے سب پی جائے گا. تو حضرت فرید بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، یہ نیت کر کے کہ میرے کان میں مندلی ہے، گر جائے اور زمین کے اندر چلا جائے، یہاں سے سانپ نکل جائے. 2 بار. اب جیسے وہ سادھو حضرت فرید بابا کے قریب پہنچا ہے، فرید بابا سے بات کو سمجھ لیا، اس کے کان کی مندری بھی گر گئی، زمین دھس گئی، سانکھیں نکل گئی. تو اب سادھو بول رہا ہے کیا فرید بابا سے، ایک امتحان آپ کا اور لیں گے، ہم غائب ہو جائیں گے ہوا میں، ہم اپنے روح کو پرواز کریں گے. اگر میرے روح کو واپس آپ لے آؤ گے تو مان لیں. سو گیا، اور روح جو ہے اس کے جسموں سے پرواز کیا. حضرت فرید بابا رحمۃ اللہ علیہ دیکھے کہ تو بہت اونچی مقام تک، مگر اس کی نیت تھا اور کوئی مقام، اور آگے کے مقام تلاش تھا، اس میں اور مقام کی تلاش تھا. حضرت فرید بابا رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ اے روح، اس کے آگے، اس مقام سے آگے تیری جانے کی صلاحیت نہیں ہے. کیوں؟ تو نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، یہ مسلمان کے لیے آگے ہے، تیرے لیے نہیں. لوٹ آئے تو روح لوٹ آئے. سادھو کے اندر سادھو اٹھ کے بیٹھ کے حضرت فرید بابا رحمۃ اللہ قدموں میں سب رکھے، مسلمان. اس کو کہتے ہیں اللہ والے، اس کو کہتے ہیں بزرگ.
हाँ, किताबी मामला जो है हक है, शरीयत है, मानना है। लेकिन आपके अंदर खूबियां क्यों नहीं? वजह क्या है? वो भी तो दीन होता था, उनके भी रात होता था, वो भी तो अनाज खाते थे, उनके भी बाल बच्चे थे, वो भी मेहनत करते थे, तिजारत करते थे। लेकिन झूठ नहीं बोलते थे, कसम नहीं खाते थे। हमारे अंदर सब कुछ भरा हुआ है। हाँ, ऐब पर ऐब, ऐब पर ऐब, ऐब पर ऐब, दाग में दाग, और झोली में झोली खाली, झोली खाली, ठन ठन गोपाल, झुनझुनुआ का बीमारी। झुनझुनुआ बीमारी समझ रहे हो? तो चलो सूफी साहब को दवा करेंगे ना, एक ईंट लेगा सोने का हो जाएगा। दवा कर दें एक दुकान से 2 दुकान हो जाएगा। हाँ, सूफी साहब दवा कर देंगे तो बस मेरा काम हो जाएगा। सूफी साहब भी बेटा समझ रहे हैं, तेरी नीयत को भी समझ रहे हैं और तेरे अंदर का मामला को भी हम समझ रहे हैं। ये दरबार चिश्तिया है, ये दरबार खानकाह शरीफ क्या है? चिश्तिया। यहाँ किसी मौलवी का दाल गलेगा नहीं। जितने बड़े पीर आ जाए और जो मौलवी आ जाए, यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, पकड़ में आ जाओ। इसलिए बार बार बोलते हैं हम, इस मैं कदे मैं खाने में पीते हैं गौस कुतुब अब्दाल, मस्त फकीर कलंदर औलिया, थोड़ा सा पी के बहक जो गया मैं कदे से निकल। यहाँ कम ज़र्फ का गुजर नहीं, अपने को पारशा मत बनिए। हम पीर हैं, हम आलिम हैं, हम बाबा हैं, तेरी चूतड़ में हल्दी लगा देंगे। यहाँ रूहानियत मामला में मेरे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की रूहानियत से सिजरा मेरे सीने में है। पढ़ के दिखा दे, कोई आलिम कहीं का भी पढ़ के दिखा दे, पढ़ दिखा दे। मेरे गौस पाक का सिजरा पढ़ के दिखा दे, वारिस पाक का सिजरा पढ़ के दिखा दे। मखदूम पाक का सिजरा पढ़ के दिखा दे, बहाउद्दीन शाह का सिजरा पढ़ के दिखा दे, कोई वली का सिजरा पढ़ के हमको दिखा दे। है तेरे अंदर सलाहियत? वो रूहानियत के मुकाम तक तेरी वहां पहुंची नहीं। क्यों? तेरी ज़मीर मर गई, तू ज़मीर को जगाया नहीं है। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, चोरों का है डेरा, चोरों का है डेरा, चारों तरफ चोरों का है डेरा, ईमान लूट लेंगे, ईमान बचा। चारों तरफ चोरों का है डेरा, ईमान लूट लेंगे, ईमान बचा। ऐसे नहीं आला हजरत की। आला हजरत का सिजरा मेरे सीने में, उनके हाथ किताब लिखा हुआ मेरे सीने में। हाँ, इसलिए बोले कि वक्त इंतजार कर, सूफी रंग दिखा देगा। सूफी का खेती जो है ये आसमान तक और जमीन तक है, पश्चिम दक्षिण उत्तर पूर्व तक है खेती। वक्त बताएगा। अभी तो हाल हैदराबाद में पानी ऐसा हुआ कि खानदान का 8 आदमी बह गए, फिर जलजला भी हुआ। तो ये सब अल्लाह तबारक तआला रब्बुल आलमीन छोटी छोटी अलामतें दिखा रहा है कि होशियार हो जाए। नहीं तो चमकाऊंगा, ऐसा चमकाऊंगा, बिजली के दूंगा हुक्म, जमीन पे गिरेगा तो उसमें सब
आ जाओगे, जौ के साथ घुन भी पिसा जाओगे, बचोगे थोड़ी, लेकिन बचा लेगा रब्बुल आलमीन उसे जो अपना दीन का काम ले रहा है, जिसे दीन का काम ले रहा है। दीन माइनो दीन, चिश्ती हक बर हक, शरीयत शमशीर तलवार, उस्मान हारूनी पीर मुर्शिद, नूरे नज़र करम गरीब नवाज। उस दौर में हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी, मेरा बकरी चोरी हो गया, बोले तेरे आसपास के आदमी को ले आए, वो बैठ जाओ। मेरे साबिर पाक फरमाए अपने जुबान मुबारक से कि बकरी बता दे तुझे किसने किसने खाया, उस जो खाया उसके पेट से बोल दिया। तो उस दौर का मुहद्दिस क्या बोल रहे, साबिर जादूगर। हज़रत साबिर पाक फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जादूगर कहा है, एक सुन्नत अदा हुआ। और जब मस्जिद में अपने साथियों के लेके आए तो लोग कहीं यहाँ जादूगर का क्या काम है, मस्जिद में निकलो। तो साबिर पाक निकल गए अपने साथी को लेके बाहर, बोले मस्जिद किस लिए खड़ा है तू, नीचे आ जा। तो आ गया, अच्छा तब गए, खूब नमाज पढ़ो क़यामत तक, उसी क़यामत तक पढ़ते रहो नमाज। तो क्या जुबान में तासीर है, हाँ इतना आसान नहीं है। इसलिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया दिल्ली अस्त, दिल्ली बहुत दूर, दिल्ली अस्त, दिल्ली बहुत दूर। जब वक्त का बादशाह सवाल किया कि आप ये लंगर में इतना खाना बनता है, अनाज किधर से आता है, आपके पास पैसा कहाँ से आता है? तो आप उनका एक आप हाल सुना दे रहा हूँ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अमीर खुसरो मेमोरी फारसी के बहुत माहिर थे, और उस दौर के बादशाह लोग फारसी कलाम सुनते थे, और फारसी जुबान था। फारसी कलाम सुनने के लिए आपको बुलाते थे। तो उस दौर में सोना चांदी कौन पूछता है, उस दौर में हीरा कीमत देता, चांदी और सोना कोई अहमियत नहीं। तो बादशाह जब अमीर खुसरो अमीर कलाम करते थे, खुश होते थे, तो गले से उतार के नहीं, ऐसे बहुत इकट्ठा हो गया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हुजरे में बैठे हुए थे, अल्लाह का एक बंदा आया कि हज़रत हमारी लड़की के साथ, बोले मेरी जूती ले जाओ। और सोच पर पड़ गया, हज़रत के पास आए, लड़की की शादी के इंतज़ाम के लिए कहे जूती ले जाओ, क्या करें? और वो दोनों डबल जूती करके और उधर से अमीर खुसरो आ गया, बोल रहे कि मेरे पीर की जूती की खुशबू मिल रहा है, इसके पास देख। ये कहा कि मेरे पास जो कुछ उनके पास मिला था नजराना सब, अब पीर का जूती कपड़े में लपेट के सर पे रख के देखा। तो महबूब इलाही निज़ामुद्दीन फरमा रहे बहुत बहुत कम कीमत में तू ले ली जूती, बहुत कम कीमत देख रहे हैं। हाँ? तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जानो पैसा आपसे कहाँ से आता है, इसको जवाब नहीं। उस टाइम दिल्ली था, दिल्ली से बात करते हैं, और हम जंग में जा रहे हैं, वापस आएंगे। वजीर का फैसलाबाद में एक लकड़ी का महल बनाओ,
جنگ سے واپس آئیں گے تو ایک رات آرام کریں گے، دوسرے دن نظام دہلی سے باہر نکال دیں گے۔ اب نصر الدین فتح علی عبد الرحمن اور ضمیر الدین امیر خسرو دیکھتے مرید سے پریشان ہو گئے کہ ہم لوگ کا پھر کیا ہوگا۔ تو حضرت نے مجھے فرما دلی است، دلی است، دلی است، دلی بہت دور ہے، دہلی بہت دور ہے، دہلی است، دہلی است، دہلی است، دہلی بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ آیا بادشاہ گیا قلعے میں آرام کرنے، اور رات میں حضرت نعیم الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں تہجد نماز سے فارغ ہو کے ہاتھ اڑایا، دعا باری تعالیٰ رب العالمین پروردگار، اگر ہمارے طرف سے زبان سے کوئی ایسی بات الفاظ نکلا ہو جو بادشاہ کو ناگوارا گزرا ہو، یا شیطان وسوسہ دیا ہو، یا کوئی انسان ان کو بہکایا ہو، تو ہمیں بھی معاف فرما دے اور اسے بھی معاف فرما دے، اس پر بھی رحم کرم کر، اور ہم پر جو نیت کیا ہے وہ نیت کو تو جانتا ہے، تو اپنا انتظام کر، اس کا جواب تو دے۔ ایسے گرجاری کر کے رات دعا کرتے رہے۔ اب صبح صادق ہونے سے پہلے آسمان سے ایک بجلی کے اوپر، آسمان سے بجلی گرا اور قلعے کے اوپر، اسی میں جل کے بادشاہ اسی میں رہ گیا۔ اب کون نکالے گا؟ نکالے گا؟ کہ یہ دیش ہے فقیروں کا، ہندوستان ہے فقیروں کا۔ ٹھیک ہے